زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ذمہ داران مسجد اور جماعت، پردہ نشین، قابل صد احترام مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ابتدائی 2 جگہوں سے 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم ہے انسان کے مرنے کے بعد اس تعلیم کا عمل شروع ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے. اسلام نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، بڑی سے بڑی چیزیں، تمام چیزوں کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، اور جو کچھ بھی چھوٹ گئیں یا رہ گئیں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے
مکمل کرا دیا ہے، اور اس کے بعد اعلان یہ کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حضرات، میری ماں اور بہنوں، ایک ایسا علم جس کا تعلق ہر انسان سے ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ پیدا ہو گیا ہو، چاہے وہ وفات پا گیا ہو، اور چاہے وہ زندہ ہو، ہر ایک انسان سے اس کا تعلق ہے۔ جب اس کا تعلق ہر ایک انسان سے ہے تو ہر ایک انسان کو اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، ہمارے لیے یہ بہت بڑی حرمہ نصیبی کہی جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی تمام باریکیاں بتا دی ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پیخانے کے آداب تک بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہودیوں نے ازراہ مذاق کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے؟ لقد علمکم کل شیء حتی القراءۃ، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارا نبی تو تمہیں تمام کی تمام چیزیں سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پیخانے بول و براز کے طریقے اور آداب بھی سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہمارا نبی ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، پیشاب پیخانے کے آداب بھی سکھاتا ہے، پیشاب پیخانے کے وقت یہاں تک ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ استنجا جو ہے 3 ڈھیلوں سے کم سے نہیں کرنا، استنجا گوبر سے نہیں کرنا، ہڈی اور لید سے نہیں کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکیاں تک بتا دی ہیں، تم تو صرف یہ کہہ رہے پیشاب پخانے کا طریقہ، اس میں مزید جو باریکیاں وہ یہ ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اپنے اسلام پر، اپنے مسلمان ہونے پر گویا اس یہودی کے سامنے فخر جتایا کہ ہمیں فخر ہے ایسے نبی پر، ایسے دین پر، ہم قربان جائیں ایسے دین پر جس نے ہمیں اتنے باریکی کے ساتھ ہر چیز کا طور طریقہ سکھایا ہے، اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے چلنے پھرنے پیشاب پیخانے ہر ایک چیز کا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب اسلام تمام چیزوں کو سکھانے والا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرما دیا تبیانا لکل شیء، یہ کتاب تمام چیزوں کی وضاحت کرنے والی ہے، اس کتاب کے اندر تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، وہ اجمالاً ہو یا کہ تفصیلاً ہو۔ اگر اجمال ہے اس میں تو اس کی تفصیل حدیث میں ملے گی، اور اگر اس میں تفصیل ہے تو حدیث کے اندر اختصار ملے گا آپ کو۔ گویا قرآن اور حدیث یہ دونوں کی دونوں ہماری ضرورت ہے، اور یہ دونوں کی دونوں کے ذریعے سے ہی ہماری زندگی کامیاب بن سکتی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگا جب تک قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ قرآن مجید کے اندر جو حل کیا ہے، اور اس کا علم کسی کو نہیں عطا فرمایا ہے، یعنی اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا ہے، علم تو دیا لیکن اختیار نہیں دیا ہے، اس کی تقسیم خود اللہ رب العالمین نے کی ہے، اس کی تقسیم اللہ رب العالمین نے آسمان سے کی ہے، زمین پر کسی کو نہیں دیا اس کا اختیار کہ تم اس میں کچھ گھٹا دو، تم اس میں کچھ بڑھا دو۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر اگر کسی چیز سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، تو وہ 2 چیزیں ہیں،
ایک ہے مال کا فتنہ، دوسرا ہے عورت کا فتنہ۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے فتنے پر اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، عورت کے فتنے پر اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، اور آج امت انہی دونوں چیزوں میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ مال کمانے میں چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، مال دبا لینے میں چاہے اپنا ہو چاہے غیر کا ہو، ہتھیانہ قبضہ کر لینا، اور جب یہ چیز شروع ہوئی یعنی امانتیں ضائع ہونا شروع ہوئی تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کیجیے۔ اب اذا ضیعت الامانۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، آدمی اپنا حق اور غیر کے حق میں فرق نہ کرے، آدمی اپنے حصے اور غیر کے حصے میں، غیر کے حصے کو ہتھیا لینے میں ذرہ برابر بھی ہچکچائے نا، تو قیامت کا انتظار کیجیے، کیونکہ امانت اس دنیا سے سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، امانت اٹھا لی جائے گی۔ اور آج دیکھیے آپ معاشرے پر نگاہ ڈالیے، امانت داری کہاں پائی جا رہی ہے۔ ایک استاد ہے، اس کے اندر امانت داری دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، وہ اپنی فریضے سے متعلق امانت دار نہیں ہے۔ مسجد کا ایک امام ہے، وہ اپنے فریضے سے متعلق امانت دار نہیں ہے۔ مسجد کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے فریضے سے متعلق امانت دار نہیں ہے۔ اسی طرح سے سرپرست ہیں، جن کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ اپنے فریضے سے متعلق امانت داری نہیں برت رہے ہیں۔ ماں باپ ہیں، اپنے اولاد کے تعلق سے امانت دار نہیں ہے۔ شوہر ہے، بیوی کے متعلق امانت دار نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا، خیانت کرنا، بیوی سے چوری چھپے بات کرنا، بیوی ہے شوہر سے خیانت میں مبتلا ہے۔ امانت کا مفہوم صرف پیسے پر مت لے جائیے آپ، پیسہ تو اصل ہے ہی ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہماری یہ شریعت، ہمارا یہ پورا دین امانت ہے۔ امین اللہ رب العالمین، ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام زمین پر لانے والا فرشتہ امین، روح الامین اسے کہا جاتا ہے۔ جس پر لے کے آیا وہ امین، صادق اور امین مکہ کے لوگ محمد الرسول اللہ کو کہتے تھے۔ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ دین امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام پہنچانے والے، تابعین پہنچانے والے ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کیے، وہاں صحابہ ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کیے۔ تو یہ اس کا پورا سلسلہ ہے، جب یہ چین ٹوٹے گا تو سمجھتے ہیں اثر کہاں تک جائے گا، اوپر تک جائے گا، اور یہ چین دھیرے دھیرے ٹوٹتا جا رہا ہے، امانت داری ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے فرق کرنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ ہمارا ہے یا غیر کا۔ اسی لیے میں بارہا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، زمیں پر سب کا حصہ ہے پر اس کا کیا کرے کوئی، زمیں پر سب کا حصہ ہے پر اس کا کیا کرے کوئی، کہ کچھ لوگوں نے حصے سے زیادہ گھیر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے گلیوں میں چل کر کے، کسی کی سیڑھیاں باہر ہیں، کسی کا سجا باہر ہے، پارکنگ کے لیے سب قبضے میں ہے۔ حق ہمارے گھر کے سامنے کا ہے، روڈ پر قبضہ، آزو بازو کی زمین پر قبضہ، گلی پر قبضہ پورا، لیکن قیمت کتنے کی ادا کیا ہے؟ 60 گز کی، اور گھیرا کتنا ہے؟ 100 گز۔ زمین پر سب کا حصہ ہے پر اس کا کیا کرے کوئی، کہ کچھ لوگوں نے حصے سے زیادہ گھیر رکھا ہے۔ آپ حدیث سنتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی بات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان، دوسری روایت میں کہ سارے انسان محفوظ ہوں، سب سے بہترین مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کی بستیوں کا چکر لگا لیجیے آپ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے جو نکالے گئے ہیں،
وہ دبائے بیٹھے ہیں، وہ ہڑپ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. لوگوں کی بھلائی کے لیے جو امت نکالی گئی ہے وہ ڈنڈی مارنے میں مبتلا ہے. لوگوں کے بھلائی کے لیے جو امت نکالی گئی ہے وہ امت کیا ہے؟ ایک دوسرے کا حق مارنے پر تلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مما دونوں جگہوں پر ہے، مما قل منہ او کثر. مردوں کے لیے بھی جو والدین چھوڑ جائیں ان میں سے حصہ ہے، وہ چھوڑا ہوا مال چاہے کم ہو یا زیادہ. مما قل منہ او کثر، چھوڑا ہوا مال چاہے کم ہو یا زیادہ. متروکہ شے وہ کیسی بھی ہو، چاہے موویبل ہو یا نان موویبل ہو، تقسیم میں برابر آئے گی وہ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. نصیب مانے حصہ، عربی میں نصیب کے معنی کیا کہتے ہیں؟ حصہ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، والدین نے جو کچھ چھوڑا ہے یا رشتہ داروں نے جو کچھ چھوڑا، قریبی رشتہ داروں نے کچھ چھوڑا ہے، اس میں خواتین کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے. مما قل منہ او کثر، وہ چاہے کم ہو یا چاہے زیادہ ہو. میرے بھائیوں، یہ جس موضوع پر گفتگو ہوگی نا، آپ اس موضوع سے متعلق آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ قصے کہانیاں سننے کو ملیں گی، کچھ ہنسنے کو ملے گا. نہیں، یہ قربانی دینے والا موضوع ہے، قربانی دینے والا موضوع ہے. اس سے آپ محظوظ نہیں ہوں گے. اس موضوع کو سن کے اپنا محاسبہ کیجئے، احتساب کیجئے. میں، آپ سب اپنا احتساب کیجئے، معاشرے کا جائزہ لیجئے. محظوظ نہیں ہونا ہے ہمیں. ہم اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کے لیے ہر مجلس میں بیٹھے، صرف یہی نہیں، ہر مجلس میں. تو اللہ رب العالمین نے کہا مردوں کے لیے بھی اتنا ہی حصہ ہے ان کے والدین میں سے، چاہے والدین تھوڑا چھوڑ کے مرے ہوں یا زیادہ چھوڑ کے مرے ہوں. مما ترکا، اللہ رب العالمین نے لفظ ترک یترک استعمال فرمایا. ترک یترک ترکن باب نصرہ سے آتا ہے. متروک چھوڑی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. یہ چھوڑی ہوئی چیز اس کی کیا ہے؟ اس کی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، اس کے گھریلو سامان بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اپنے استعمال کے سامان جو اس کے بدن پر ہیں، جیسے گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، یا اسی طرح سے مہنگی کوئی اور چیز بدن پر پہنتا ہے، کوٹ ہے، جاکٹ ہے، شیروانی ہے. دوسرے بچوں کو آ سکتی ہے تو صرف ایک بچہ قبضہ کر کے نہ رکھ لے ابا کی تمام چیزوں کو وفات کے بعد. اور مما ترکا اسے کہا جاتا ہے جو مرنے والا مرتے وقت چھوڑ کر مرے. جب تک زندہ ہے تب تک ترکا نہیں ہے، تب تک تو مالک ہے وہ. جب تک زندہ ہے تب تک مالک ہے. کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ 3 بیٹے. الحمدللہ، اللہ سب کو نیک بنائے. 3 بیٹے ہیں آپ کے. جائیداد پراپرٹی آپ کی ہے جب تک آپ زندہ ہیں. کوئی بیٹا زندگی میں آپ سے نہیں کہہ سکتا آپ مجھے فلاں زمین دے دیجئے میں گھر بنا لوں، کیونکہ اس کا نہیں ہے وہ، اور اکیلے کا نہیں ہے وہ، 3 بیٹوں کا ہے وہ. ایسی صورت میں جب آپ کا انتقال ہوگا، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک اپنی جائیداد کے پراپرٹی کے آپ مالک ہیں، بچے مالک نہیں ہیں. سرپرستی آپ کی، ملکیت آپ کی، سب کچھ آپ کا ہے. انتقال کے بعد وہ مال دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے انتقال شیء من شخص الی شخص آخر. ترکہ اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے آدمی کے پاس ٹرانسفر ہو جائے. ان سے ان کی ملکیت ختم ہوئی، روح نکل گئی، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، ختم مسئلہ، ملکیت ختم ہو گئی اب ان کی. جب تک زندہ تھے تب تک تو یہ تھا کہ فلانے سیٹ ہیں، جب تک زندہ تھے تب تک تو یہ تھا کہ بڑی جاگیر کے مالک ہیں، جب تک زندہ تھے تب تک بڑا عہدہ تھا کہ یہ صدر صاحب ہیں، جب تک زندہ تھے تب تک تو یہ تھا کہ امام صاحب ہیں. جیسے ختم
جیسے سب آپ کو کہنے لگے جنازہ لاؤ، لاش لاؤ، نہلاؤ، دھلاؤ، یہ سب ہونے لگا تو ویسے ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اب صدر صاحب نہیں رہ گئے، آپ امام صاحب نہیں رہ گئے، آپ مردہ لاش ہیں. جب انسان کی روح ختم ہو گئی تو میرے بھائی اس کی ملکیت بھی ختم ہو گئی. جب تک زندہ تھا تب تک ملکیت تھی. اس کو جب مر گیا تو جو کچھ چھوڑ کے مرا ہے وہی ترکہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، رشتے باپ چھوڑ کے مرے، ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر کے مرے تو اس کو ترکہ کہا جاتا، چھوڑی ہوئی چیز، مال متروکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں تھوڑی سی وہ فرمائی حدیث کے اندر کہ مال کی وجہ سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں، فتنہ جو ہے روپے پیسوں کا، جائیداد پراپرٹی کا، تو واقعی جو خدشہ ظاہر کیا ہے ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک ایک بالشت زمین کے لیے خونہ خون قتل کی نوبت تک آ جاتی. ایک ایک بالشت زمین، صرف ایک بالشت، زیادہ نہیں، ایک بالشت زمین. دیوار سیدھی کرنی ہے اتنا بازو والا برداشت نہیں کر رہا ہے. اور یہ چیزیں جو زمین سے محبت ہے، زمین سے جو محبت ہوئی ہے، یہ تقریباً ابھی بہت جلدی میں دیکھ رہا ہوں. آپ لوگ تو الحمدللہ کئی بہاریں دیکھے بیٹھے ہیں، 20-25 سال سے اور زیادہ ہو گئی ہے. اس سے پہلے لوگوں کے اندر اتنی زیادہ محبت زمین جائیداد کی نہیں تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی جو یہ 20-30 سال کے اندر ہو گئی. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں زمینوں کا ریٹ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے لوگ سونا خرید کے گھر میں رکھتے تھے، اب کوئی سونا خریدتا ہی نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں کہ دیش کی مٹی خود سونا اگل رہی ہے تو ہم کو سونا خریدنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے زمین میں پیسہ لگاتا ہے ہر آدمی، زمین میں پیسہ لگا رہا ہے. آج سونا نہیں خریدے، بہت کم لوگ ہیں جو پرانے خرید لیے، لیکن آج سونا خرید کے کوئی نہیں رکھ رہا ہے. اتنا تیزی کے ساتھ سونے کا ریٹ نہیں بڑھ رہا ہے جتنی تیزی کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر دنیا داری گھر کر گئی، ہمارے اندر مال کی محبت بہت زیادہ بیٹھ گئی ہے. موت سے ہم کوسوں دور ہو گئے اور موت سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، آخرت سے ہم غفلت برتتے جا رہے ہیں، دنیا کے محبت میں ہم گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بالشت زمین کہ آپ کا گھر ٹیڑھا ہو رہا تھا، میں سگا بھائی ہوں، اس کو سیدھا کرنے کے لیے نہیں دے سکتا ہوں، ورنہ پہلے نہیں تھا ایسا. آنگن سامنے والا برتتا ہے جبکہ اس کا دوسرے کا پورا آنگن برتتا تھا پہلے. اب دیکھو پوری باؤنڈری مار کے گھیر کر کے رکھ دی گئی ہے، کسی کو برتنے نہیں دیا جاتا، کچھ نہیں کرنے دیا جاتا. تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، وہ چھوڑا ہوا مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں، عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں، نصیبا مفروضہ. اور یہ حصے جو مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، یہ فرض شدہ حصے ہیں، متعینہ حصے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین نے جب ہمارا حصہ متعین کر دیا ہے، عورتوں کا بھی حصہ متعین کر دیا ہے، تو اس حصے پر ہمارا قبضہ کرنا یہ درست ہے؟ ایک چیز بانٹ دی گئی 4 حصوں میں، بانٹنے کے بعد پھر اس کا حصہ آپ رکھ لے سکتے یا صرف اپنا حصہ اٹھائیں گے؟ آپ صرف اپنا حصہ اٹھائیں گے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بھائی بہن جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو بھائی بہنوں کو کیوں بھول جاتا ہے؟ وراثت کی تقسیم کا جب مسئلہ آتا ہے تو بھائی بہنوں کو کیوں بھول جاتا ہے؟ یا اسی طرح سے ماں باپ خود بیٹیوں کو نظر انداز کر دیتے اپنی زندگی میں ہی، صرف بیٹوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں. بیٹی تو پرایا دھن ہے، چلی گئی دوسرے کے گھر کہا جاتا ہے. بیٹی پرایا دھن ہے، دوسرے کے گھر چلی گئی ہے. وہ اگر بیٹا آپ کے مال میں فری کا وارث ہو رہا ہے، فری کا ہی بن رہا ہے نا، وہ کیسے؟ اس کا کچھ کیا دھرا نہیں ہے، کمائی تو آپ کی ہے، سب آپ کمائے انتقال کر گئے. بیٹے کا حصہ کیسے لگ گیا؟
کہ یہ پورا 3 بچے بانٹ لیں گے؟ کس نے بتایا؟ کون سی شریعت نے بتایا؟ کسی شریعت نے بتایا ہے کہ تم تینوں بھائی ابا کے وارث بن جاؤ؟ قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 11، 12 اور اسی طرح سے 13 نمبر کی جو آیت ہے، اور پھر آگے جا کر کے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے بالکل اخیر میں بیان فرمایا میراث کا مسئلہ۔ پورا قرآن آپ کھنگال لیجئے، 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مسئلہ بیان فرما دیا ہے، اور 3 آیتوں میں تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ کسی نبی کو اختیار نہیں دیا ہے حصہ بانٹنے کا، کسی ولی کو اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے حصہ بانٹنے کا، کسی عالم کو، محدث کو اللہ نے اختیار نہیں دیا حصہ بانٹنے کا، کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہاں فتنہ ہوگا، ڈنڈی ماری جائے گی، اس لیے آسمان سے اللہ رب العالمین نے حصہ مقرر کر کے نازل فرما دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 پڑھیے، حصے ملیں گے آپ کو، 12 پڑھیے، حصے ملیں گے آپ کو، 13 اور 14 پڑھیں گے، ان حصوں میں ڈنڈی ماریں گے تو اس کی وعید ملے گی آپ کو وہاں پر۔ اگر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو بشارت ملے گی وہاں پر آپ کو۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، آیت نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 6 سے لے کر کے آپ آیت نمبر 14 تک ترجمہ کے ساتھ اپنی زندگی میں ضرور پڑھیے، اور اگر اللہ نے اور بھی شدھ بدھ دیا ہے تو تھوڑی سی تفسیر بھی پڑھیے۔ اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیجیے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم کہاں ہیں، کیا اس حق کو ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات کہ اللہ رب العالمین نے میراث کا مسئلہ آسمان سے نازل فرمایا، گویا یہ علم توقیفی ہے، اس میں قاضی صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے، محدث صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے، امام صاحب اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی اس میں اجتہاد نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہی ہے آپ کو۔ اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہی آپ کو۔ اس کی اہمیت جب آپ سنیں گے اس علم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ آدھا علم ہے۔ یہ گویا آدھا علم سے مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ایسا علم ہے کہ انسان جو علم پر عمل کر رہا ہے، علوم بہت سارے ہیں، بہت سارے علوم ہیں، ان علوم میں سے آدھے پر ہمارا عمل ہو رہا ہے، اور علم میراث اپنے آپ میں آدھا علم ہے۔ گویا ہم جو عمل کر رہے ہیں شریعت کے آدھے علم پر عمل کر رہے ہیں، اور میراث کے مسئلے پر اگر عمل نہیں ہے تو شریعت کا آدھا علم ہم اس پر بے عمل مر رہے ہیں۔ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ تعلموا الفرائض، علم میراث سیکھو کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ وَيُنسَى، یہ پہلی چیز ہے تمام علوم میں سے کہ یہ کھینچ لی جائے گی۔ وَهُوَ يُنسَى، بھلا دیا جائے گا۔ آج دیکھیے معاشرے میں، یہ حیدرآباد ہے آپ کا، یا اپنا محلہ لے لیجئے کاروان، وراثت کے مسئلے میں کتنے لوگ فتویٰ دیتے ہیں آپ کے کاروان میں۔ آپ کی جائیداد پراپرٹی کا مسئلہ پھنس گیا، 2-4 پشتوں کا مسئلہ نکل جائے، اس کے بعد آپ چلے جائیے تلاشیے کہ آپ کے کاروان میں کون ہے جو اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ اس کے اندر کتنے لوگوں کے اندر آپ ایسا انگلی پر گنیں گے۔ ایک دور پھر اس کے بعد آئے گا کہ چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے، نہیں پائیں گے آپ میراث حل کرنے والے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض کو سیکھ لو، لوگوں کو سکھاؤ۔ کیوں سکھاؤ؟ فإنی امرؤ مقبوض، اس لیے کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے قبض کر لیا جائے گا، مجھے وفات دے دی جائے گی، میرے مرنے سے پہلے پہلے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کر لو، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ فإنی امرؤ مقبوض، مجھے وفات دے دیا جائے گا، اور جب مجھے وفات دے دیا جائے گا، میری زندگی میں تم لوگ نہیں سیکھو گے تو کیا ہوگا؟ کسی کا مسئلہ پھنسے گا، 2 لوگ آپس میں اختلاف کریں گے، مسئلہ حل کرنے والے کو تلاشیں گے لیکن نہیں پائیں گے وہ۔
یہ وقت آنے سے پہلے پہلے علم میراث سیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رغبت دلا رہے ہیں, اور نبی کی حدیث سنا کے میں بھی آپ لوگوں کو رغبت دلانا چاہتا ہوں کہ علم میراث سیکھو. سب سے ایزی علم اگر کوئی ہے تو علم میراث ہے, لیکن سب سے مشکل اسی کو بنایا گیا ہے. حساب جن لوگوں کو آتا ہے ان کے لیے تو چٹکی بجانا ہے, بس منٹوں سیکنڈوں کا کھیل ہے, خالی اصطلاحات اس کی یاد کرنا ہے کہ ہاں اس اصطلاح کو کیا کہا جاتا ہے, اس اصطلاح کو کیا کہا جاتا ہے, بس منٹوں سیکنڈوں میں حل کر لے گا مسئلے کو وہ, لیکن توجہ کوئی نہیں دیتا ہے. اور ایک اور چیز میں غور کراتا ہوں آپ لوگوں کو, غور یہ کرنا ہے کہ میرے بھائیوں, ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کے مسائل زیادہ آتے ہیں, نکاح یا طلاق خلا کے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں, یا انسان مرتا زیادہ ہے؟ روزانہ طلاقیں جتنی ہوتی ہیں اس سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں, یا موتیں زیادہ ہوتی ہیں؟ موتیں کم ہوتی ہیں, طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. کیا جواب ہے آپ لوگوں کا؟ مرنے والے زیادہ ہیں یا طلاق یافتہ عورتیں روزانہ زیادہ ہو رہی ہیں؟ کس کی شرح بڑھ رہی ہے؟ طلاق کی, مرنے والوں کی. کس کی سب سے زیادہ شرحیں ہیں؟ مرنے والوں کی. لیکن قاضی صاحب کے پاس جو مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں, سب سے زیادہ دیکھیں گے آپ ڈاکومنٹ پڑے رہیں گے وہ طلاق اور خلا کے ہوں گے. جو مسئلہ سب سے زیادہ پیش آ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں. کیوں؟ پوچھنے جائے گا تو حصہ دینا پڑے گا. وجہ کیا ہے؟ پوچھنے جائیں گے تو حصہ دینا پڑے گا, اس لیے خاموش رہو, کچھ نہیں, فائدہ ہی فائدہ ہے اپنا. لیکن یہاں تو فائدہ ہو گیا آپ کا ظاہری طور پر, جس کا حصہ آپ نے دبایا ہے آخرت میں اس کو بھرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من ظلم قید شبرن, جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی ہڑپ لی ہے, ظلمن لے لیا ہے ایک بالشت, توقہ من 7 ارضینا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اس کے گلے میں 7 زمینوں کا, تو ایک بالشت زمین, 100 گز کا پلاٹ نہیں چاہیے آپ کو, اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق کا مالک بنا رہا ہے آپ کو. یا جو لوگ بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, یہاں ایک بالشت نہیں ہضم ہوئی, اس کو ہتھیا لیا, قبضہ کر لیا, چھوڑا نہیں. تو آپ یہاں تھوڑا سا غور کیجئے. غور یہ کرنا ہے, گناہ دیکھیے کتنا چھوٹا ہے, سزا دیکھیے کتنی بڑی ہے. گناہ کتنا چھوٹا ہے, ایک بالش زمین, سزا کیا ہے؟ 7 زمینوں کا طوق پہنایا جا رہا ہے. اب پورا حصہ ہضم کر کے بیٹھے ہو تب کیا ہوگا؟ پورا حصہ مار کے بیٹھے ہو تو وہی میں نے کہا, زمین پر سب کا حصہ ہے, پر اس کا کیا کرے کوئی؟ کچھ لوگوں نے حصے سے زیادہ گھیر رکھا ہے, بہن کا حصہ مار کے بیٹھے ہیں, دوسرے بھائی کا حصہ غلط طریقے سے دستخط کرا کے بیٹھے ہیں, اس کو نہیں معلوم تھا, چھوٹا تھا, اس کا حصہ ہتھیا لیا, کہا ابا نے اس کو نہیں دیا, بہن کو ابا نے نہیں دیا. ابا کب دیں گے؟ ابا تو انتقال کر گئے, نکل لیے وہ, ابا کب دیں گے؟ یہ ہمارے بھائیوں کا نعرہ ہے. یہ ابا نے نہیں دیا تو میں کیوں دینے جاؤں؟ آپ کو دیا تھا ابا نے, آپ کو مالک کون بنایا؟ ابا نے کہا تھا بیٹا یہ ساری زمین تیری ہے, اور اگر ابا نے کہا تھا تو ابا گنہگار ہیں, یا ابا یہ کہیں کہ میں وہ بیٹیاں میری نہیں ہیں, جن بیٹیوں کو ابا محروم کر رہے ہیں وہ بیٹیاں میری نہیں ہیں. پہلے یہ کہیں, یہ جرات پیدا کرو کہ وہ بیٹیاں میری نہیں, تو پھر سوال آتا وہ کہاں سے آئی, کہاں سے آئی وہ جس کو آپ محروم کر رہے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بچوں کا حق کہاں سے نکلے گا؟ بیٹوں کا حق. بہن کو پہلے دو گے تب آپ کا حصہ نکلے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہن کو بھائی کے پاس آ کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ چلاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے, اتنا بڑا حق دیا اسلام نے کہ جائیداد پراپرٹی کا پاور آف اٹارنی بہنوں کو دیا ہے, بھائیوں کو نہیں دیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, پورے قرآن میں حصہ تلاش لیجئے, متعین حصہ کسی بھائی کا کہیں موجود ہے؟ کہیں نہیں ہے.
کب اس کا حصہ متعین ہوگا, الگ ہوگا؟ جب وہ اپنے بھائی کا بہن کا حصہ نکالے گا تب جا کے اس سے اس کا حصہ بنے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آنا مانگنے انہیں, وہ مانگنے آنا ہمارے پاس, لینے آنا ہمارے پاس, مانگی نہیں بیچاری, ہم دبا کے بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے شروع میں جو فرمایا, ایک چیز تو اس کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا آدھا علم ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ تمہارا یہ دین ہے, یہ فَإِنَّا نِصْفُ الدین, یہ آدھا دین ہے, عمر بن خطاب کا کہنا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. وصیت کے معنی تاکیدی حکم, اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین, ایک بیٹے کا حصہ اتنا ہوگا جتنا دو بیٹیوں کا ہوگا. دو بیٹی کو مان لیجئے ایک بھائی ہے, دو بہنیں ہیں, 100 روپیہ ان دونوں میں تقسیم کرنا تینوں کے اندر, تو کتنا ملے گا؟ بھائی کو ڈبل ملے گا, بہن کو سنگل ملے گا. بھائی کو کیا ملے گا؟ ڈبل ملے گا, بہن کو سنگل ملے گا. ہمارے یہاں تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ 4 آنا 12 آنا بولتے ہیں. یہ 4 آنا 12 آنا نوابی دور کا نہیں ہے, وہ 4 آنا 12 آنا ہم نے بنا رکھا ہے یہ, کہ تھوڑا دے دو وہ راضی ہو جائے گی. ارے کچھ نہیں دیتے ہو تو کچھ سے تو راضی رہے گی وہ. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, آپ لوگ اچھی طرح بولتے ہیں اس کو. کچھ نہیں ملا تو کم سے کم کچھ تو ملا, یعنی نہیں ملنے سے اچھا کچھ ملا, تو اس لیے وہ راضی ہو گئی. لیکن شریعت نے کیا کہا ہے؟ یہ 4 آنا 12 آنا نہیں بولا شریعت نے حصہ. ہر سچویشن میں یہ قاعدہ نافذ نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, جتنا 2 بیٹیوں کو ملے گا اتنا کس کو ملے گا؟ ایک بیٹے کو. تو 100 روپیہ تقسیم کرنا ہے, مان لیجئے 2 بہنیں ہیں, ایک بھائی ہے, ابا کا انتقال ہو گیا, تو اس 100 روپے کو ان 3 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ 3 نہیں 4 کریں گے حصہ. 3 نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ 4 کر دیں گے. 4 جب حصہ کریں گے تو 4 کو 25 روپے آ رہے, تو بہنوں کو, ایک بہن کو 25, ایک بہن کو 25, کتنا ہو گیا؟ 50 ہو گیا نا. جب 50 ہو گیا یہ, تو بھائی کا حصہ 4 کرے تھے نا ہم, اس کو 2 کر دو, اب 2 کو 1 کر دو, اب ڈبل ہو گیا, 50 اس بھائی کو دے دیجئے. لیکن اگر بہن اکیلی ہے, اس کے ساتھ بھائی نہیں ہے, اس کا بھائی نہیں ہے, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ, وہ تنہا ہے, ماں باپ کی تنہا ہے, فَلَهَا النِّصْفُ, تب یہاں 4 آنا 12 آنا نہیں چلے گا, وہ آدھے کی حقدار ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ آدھے کی حقدار ہوگی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورا بیٹی کے نام کر دیتے ہیں. ہماری غلطی کیا ہے؟ پورا بیٹی کے نام کر دے. اگر ایک بیٹی کسی کے یہاں ہے تو اس کو کیا کرتے؟ پوری جائیداد کا مالک اسی کو بنا دیتے ہیں. موج کون کرتا ہے؟ جمائی میاں. موج کون کرتا ہے؟ جمائی میاں موج کرتے ہیں. اس حصے میں تمہارے بھائیوں کا بھی حق ہے جو آدھا بچے گا, یعنی لڑکی کے چچا وغیرہ کا بھی اس کے اندر حق نکلتا ہے, پھر میت کے بھائیوں کا بھی حق نکلتا ہے. تو ایک غلطی یہ ہوتی ہے. دوسرا ایک مسئلہ یہ, اگر وہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں, بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ جتنی پراپرٹی ہے اس کو 2/3 میں لے آئیں گے. پوری جائیداد کو کیا کریں گے؟ 2/3 میں لے آئیں گے, یعنی پوری جائیداد کو 3 حصے میں بانٹیں گے. 2 حصہ بیٹیوں کو دیں گے جو 2 یا 2 سے زائد ہو, بھائی نہ ہو ان کے ساتھ. جب بھائی ہے تو کیا طریقہ بتایا؟ سنگل ڈبل. بھائی ہے تو کیا طریقہ بتائے؟ بہن بھائی دونوں ہوں, سنگل ڈبل, یعنی بہن کو سنگل ملے گا, بھائی کو ڈبل مل جائے گا. اور جب صرف بیٹی ہو, بھائی نہ ہو اس کے ساتھ, تو آدھے کی وہ حقدار ہوگی. آدھا جو بچا رہے گا, جو اس کے میت کے قریبی رشتہ دار ہوں گے مرد, وہ لیں گے.
تو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہوگا مرد میں سے؟ اس کا بھائی ہوگا، بیٹا نہیں ہے نا. بیٹا ہے تو چچا محروم، لیکن بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کا سب سے قریبی رشتہ دار میت کا کون ہے؟ اس کا بھائی ہے. اور بیٹیاں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، یعنی 1 سے اوپر ہو گئی، تو 2/3 کر دیں گے مسئلے کو. 2/3 حصہ کس کو دیں گے؟ 2 بیٹیوں کو یا 3 بیٹیوں کو یا 5 بیٹیوں کو یا 10 بیٹیوں، اسی میں تقسیم کر لینا وہ لوگ. یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے. ہم 4 آنا 12 آنا کا قانون بنائے بیٹھے، ہر سچویشن میں 4 آنا 12 آنا نہیں. اچھا اب یہاں دیکھیے، صرف بیٹیاں 3 ہیں، بیٹیاں صرف 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، بیٹے نہیں ہیں ان کے ساتھ. تب کیا کرتے ہیں؟ تینوں بیٹیوں کے نام 100 گز کا پلاٹ ہے. تینوں بیٹیوں، ایک بیٹی کے نام ادھر کا 100 گز کا پلاٹ، ایک بیٹی کے نام ادھر کا 100 گز کا پلاٹ، ایک بیٹی کے نام ادھر کا 100 گز کا پلاٹ. 3 جگہ کے پلاٹ تینوں کو میں تو دے دیا ہوں، زندگی میں حق دے دیا ہوں. بولتے حاجی صاحب ہیں، زندگی میں حق دے دیا ہوں. حق مار دیا آپ، کس کا مارے؟ بولیے کس کا مارے؟ نہیں کس کا مارے؟ دوسروں کا تو دوسرا کوئی بھی ہو سکتا، بھائیوں کا. پھر وہی آئے گا، مرد میت کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ اس کا بھائی ہے، بیٹا نہیں ہے نا بیٹیوں کے ساتھ، تو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، یہاں بھائی کا بھائی میں حق بنتا ہے. یہاں نہ لے کر کے کہاں لیتے ہیں ہم؟ اس کی کمائی میں سے ہم گھستے ہیں، گلے میں سے کھینچتے ہیں اس کی. بھائی میں بھائی کا حق یہاں بنتا ہے آ کر کے، کہ جب اس بھائی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور میت کا انتقال ہو جائے، بیٹے نہ ہوں اس کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، تب یہ بہنیں 2/3 میں تقسیم کر لیں گی، ہے نا. اب مسئلہ یہاں یہ ہے، یہ چیزیں تو ہم سمجھ لیے کیا سچویشن ہوگی. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیں. بہت ساری ایسی چیزیں. سب سے پہلی چیز تو میں نے یہاں وضاحت کی، کیا ہے وہ چیز؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے میراث کے مسئلے سے متعلق جانکاری حاصل کرنا ضروری سمجھا ہی نہیں ہے، منمانی تقسیم کر دیتے ہیں. ماں باپ بھی ہیں جو بیٹا سب سے زیادہ اس کی خدمت کرے گا، اس کے نام 150 گز 200 گز کا پلاٹ، یعنی جتنا سب کو تقسیم کریں گے اس سے زیادہ کچھ دے دیتے. یہ دینا صحیح ہے؟ حصے سے زیادہ دینا صحیح ہے؟ نہیں. کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ دوسروں کا حق مار رہے ہیں آپ اپنی زندگی میں اگر دے رہے ہیں تب تو برابر برابر دینا ہے. مثلا ایک باپ ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، اگر وہ ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر بنانے کے لیے دیجئے زمین، زبردستی کر رہے، پہلے تو زندگی میں مانگنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہیں، سب باپ کا ہے، ان کا کچھ نہیں ہے. باپ کی پراپرٹی جب مر جائیں گے تب ہمارا حق بنتا ہے اس کے اوپر. ان کی زندگی میں میرے بھائیوں یہ گزارش کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کو مجبور نہ کرو، لاچار اور بے سہارا نہ چھوڑو. ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماں باپ اس چکر میں پڑ کر کے، پیار اور محبت میں اولاد کی پڑ کر کے اپنا روڈ پر آ جاتے ہیں، اور خود اپنا حصہ اپنے بچوں سے لینا یا نکلوانا ان کے لیے ناکوں چنوں چبانے کے برابر ہو جاتا. اس لیے مجبور نہ کرو. اور اگر مجبور کرتے ہیں کوئی بھی اولاد اپنے باپ کو، والدین کو مجبور، یعنی باپ کو مجبور کرتے ہیں، تو پھر باپ کا حق بنتا ہے کہ جتنا ایک بیٹے کو دے اتنا سب بیٹوں کو، صرف بیٹوں کو نہیں بیٹیوں کو بھی اتنا ہی برابر دے گا. یہاں وفات کے بعد سنگل ڈبل کا مسئلہ تھا نا، اب زندگی میں اگر تقسیم کر رہے ہیں آپ، ہبہ کا حکم ہو جائے گا، وہ برابر برابر دینا پڑے گا. دلیل نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بارہا سنتے ہیں آپ. انہوں نے اپنے یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک باغ دے دیا ہدیے میں، تحفے میں. وہ باغ کا علم جب میری والدہ کو ہو تو والدہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس پر گواہی لے کے آؤ، قربان جائیے ان خواتین پر. آج چپکے سے ماں کہتی فلاں بیٹے کے نام فلاں پلاٹ کیوں نہیں لکھ دیتے آپ؟ رات میں ٹیوشن پڑھاتی ہے شوہر کو، صبح میں شوہر کہاں ہوتا ہے؟ صبح میں رجسٹر آفس میں ہوتا ہے وہ،
بیٹے کے لیے پلاٹ لکھنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے. وہ مائیں کہاں ہیں؟ اے دختر اسلام، بنو زینب و کلثوم، ورنہ یہ نئی نسل جمع کون کرے گا؟ ماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس پر گواہی لے کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگا دیتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا وہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ دے دیجئے. ان کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک باغ ایسا دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور بھی تمہاری اولاد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ساری اولاد کو ایسے ہی دیا ہے؟ کہا نہیں، بس اسی کو اکیلے کو دیا ہے. بہت ہوتا ہے کسی چھوٹے کو چاہتے ہیں، کوئی صرف بڑے کو چاہتا ہے، کوئی 2 نمبر کو چاہتا ہے، بہت پیار آتا ہے. یا بعض بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کی خدمت بہت کرتے ہیں، تو اس صلے میں ہم ان کا صلہ دینا چاہتے ہیں کہ چل 50 گز تجھے بڑھ کے دے دیتا ہوں. وہ ماں باپ کان کھول کے سنیں. یا وہ اولاد جو حصہ ہڑپنے کے چکر میں صرف خدمت کرتے ہیں اور جیسے مل جائے اس کے بعد پھر منافق بن جاتے ہیں، وہ اولاد کان کھول کے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ سے کہا کیا سب کو ایسے دیا ہے؟ کہا نہیں دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تجھے پسند ہے کہ تیری ساری اولاد تیری فرما برداری کرے؟ کہا اللہ کے رسول صرف مجھے ہی کیوں، ہر باپ کو یہ پسند ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد فرما بردار رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا فاتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، پھر اللہ سے ڈرو اور پوری اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو. پہلے کو اگر اس طرح سے دیا ہے یا ایک کو اگر اس طرح سے دیا ہے تو سب کو برابر برابر جا کے تقسیم کرو، ورنہ اولاد کے درمیان نفرت کا ذریعہ، بگاڑ کا سبب ماں باپ خود بن جائیں گے. پھر یہ شکایت نہ کرنا کہ بچہ ہمارا نافرمان نکل گیا ہے، وجہ ہم خود ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت گلے آ پڑی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے سب جو ہے تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے. بچوں کے اندر بگاڑ کا ذریعہ تم خود بنے ہو. اس لیے اولاد کے درمیان انصاف کرو، اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو. انصاف کریں گے آپ دنیا کے اندر تو ہر ایک کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، امن و امان کی فضا قائم ہوگی. انصاف نہیں کریں گے تو امن و امان کی جگہ ظلم و بربریت لے لے گا، قتل و تیزی لے لے گا، لڑائی اور جھگڑا لے لے گا. اس لیے انصاف سے کام لو. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے تھے کہ آپ اس پر مہر لگا. اللہ کے رسول نے کہا میں ایسی چیزوں پر گواہ نہیں بنتا. ہم اور آپ ہیں تھوڑا کہتے ہیں نیچے سے کچھ دے دو میں دستخط کر دیتا ہوں، رسید کٹوا لیجئے آپ خالی بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ظلم ہے اور ظلم کا گواہ میں نہیں بنوں گا، ظلم کا گواہ میں نہیں بنوں گا. تو ایک چیز جو میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں بہت سارے باپ کو ان کی اولادیں جو مجبور کرتی ہیں، اگر آپ کو تقسیم کرنا ہی پڑ گیا تو کیسا کریں گے؟ آپ زندگی میں برابر برابر کریں گے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے اپنا نقصان کر لیا. اگر ابا کے مرنے کا انتظار کرتا میں تو میرا فائدہ ہوتا، کیا ہوتا تھا؟ میں ڈبل پاتا تھا. بہن سنگل پاتی تھی، میں ڈبل پاتا تھا. لیکن اگر زندگی میں مجبور کر دیا ہے وہ، تو باپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کو شریک کر کے سب کو برابر برابر دے. بیٹیوں کو باپ ہی نظر انداز کر دیتا زندگی میں تو بیٹا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے ابا نے اسے نہیں دیا تو میں کیوں دوں. وراثت مرنے کے بعد کون تقسیم کرے گا؟ ابا قبر میں سے آئیں گے، کون تقسیم کرے گا؟ بھائی تقسیم کرے گا. تو بھائی جب تک، کیونکہ بھائی یہاں رہ گیا باپ کے گھر میں، اس لیے وہ تقسیم کر رہا ہے. اور ایک مسئلہ اور یہیں پر ہے. 3 بھائی ہیں مان لیجئے، ایک بھائی گھر کے اندر ہے، باپ نے جو بنوایا تھا. 2 بھائی جو ہے اپنا اپنا بنا لیے ہیں. وہ 2 بھائی اس بھائی سے کہتے ہیں گھر چھوڑ دو، تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی تک اماں زندہ ہیں، جب تک اماں زندہ ہیں تب تک رہنے دو ان کو اماں کے مرنے کے بعد. اور اماں بھی بڑی ہوشیار، اماں کہتی ہیں کہ یہ گھر جب تک میں زندہ ہوں تب تک تقسیم نہیں ہوگا، اگر تقسیم کرے تو میری لاش پر سے گزر کے جانا پڑے گا تمہیں. یہ ماں میراث کی تقسیم میں رکاوٹ بن رہی، بچوں کو گنہگار کر رہی ہے. ایسی مائیں بھی کان کھول کے سنیں.
بہت ساری بے اعتنائیاں، بے توجہیاں یا اسی طرح سے غفلت کے ہم میراث کے مسائل میں شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ مسئلہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کوئی محظوظ ہونے والا نہیں ہے کہ اس سے آپ کے کان جو ہے بڑے خوش ہوں گے کہ ہاں بڑی ایسی باتیں سن رہا، نہیں، یہ ہمارا اپنا احتساب کرنے کا، ہم کہاں جا رہے ہیں، شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں ہم خالی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں یہ سب۔ اللہ نے میراث کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد کیا کہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے مقرر شدہ ہے، وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اس کو مان لو۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے جب مسئلہ ختم ہو گیا تو کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کی جو حفاظت کر لے گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ رب العالمین اسے ایسی جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اس کے لیے بڑی کامیابی ہے یہ جنت کسی کو مل جائے۔ لیکن جو اللہ کی حدوں کی پامالی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حد کو پھلانگے گا، جو اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کیا اس میں گھٹائے بڑھائے گا، من مرضی کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، اس کے اندر کسی کا حصہ دبا لیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، اپنا دھنا سیٹ بن کے بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے حدود کی جو پامالی کرے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خالداً فیہا، اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، کیا کہہ کر کے، کیسے بے اعتنائی ہو رہی دیکھی، کیا کہہ کر کے، جہیز میں دے دیے تھے نا تم کو، جہیز میں دے دیے تھے نا تم کو، ابا بھی کہتے ہیں بیٹی کا حصہ نے اس کو جہیز میں 5 لاکھ روپے دیے تھے، 10 لاکھ روپے دیے تھے۔ اسلام میں جہیز کی شادی جائز ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک اجتماع ہوا ہے مسنون نکاح کے عنوان سے، اس کے اندر اضلاع کے کئی علماء تلنگانہ اسٹیٹ کی یہ عہد کیے ہیں کہ ایسے نکاح میں ہم شریک نہیں ہوں گے جس میں جہیز لیا گیا ہو یا دوسرے غیر شرعی رسومات ادا کیے جا رہے ہوں، ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ جہیز لینا یہ مردانگی ہے یا نامردی ہے؟ بیوی کو کما کے کھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ نہیں ہے تو روزہ رکھو، لمبی زبان کر کے نکاح کیوں کرے تم؟ روزہ رکھو اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو ساری چیزیں بھی چاہیے، اور اس کے بعد کیا ہے، گناہ سے بھی بچے رہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول تو کہنا یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز میں بہن کو دے دیا ہے، اب اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا ہے۔ غور کیجئے، 2 باتیں اس پر بیان کروں گا میں۔ جہیز کیا پورے مال میں سے دیا جاتا ہے یا چند تھوڑے مال میں سے؟ تھوڑے مال میں سے، مطلب باپ کروڑوں کا مالک ہے، داماد کو یا بیٹی کو کتنا دیا ہے؟ 5 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ، 10 لاکھ مان لو آپ، پوری جائیداد تو نہیں دے دیا نا، یا پوری جائیداد میں سے حصہ لگا کے تو نہیں دیا ہے وہ۔ دوسری چیز، وراثت کس میں سے لگتی؟ آدھے مال میں سے یا پورے مال میں سے؟ پورے مال میں سے۔ تو جہیز وراثت کا بدل کیسے ہو گیا؟ سوچئے، جہیز وراثت کا بدل ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کیوں کہہ کے بہنوں کو ٹرخا دیا جاتا ہے کہ جہیز میں ابا دے دیے تھے، بہت پیسہ خرچہ کر دیے تمہاری شادی میں؟ ایسا داماد کیوں نہیں تلاشا جو دیندار ہو، بغیر جوڑے گھوڑے کے شادی کرنے سے؟ بہت سارے نوجوان الحمدللہ موجود ہیں ابھی، لیکن ان تک ہم پہنچتے نہیں ہیں۔ ہم پہنچتے وہ فارینر ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، یا اسی طرح سے وہ جو ہے IT ہو، نہ جانے کیا کیا ہو، ہم ایسے کو تلاشتے ہیں، اور یہ رشتے چند دن چلتے ہیں صرف، اس کے بعد ختم مسئلہ ہے۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، اس کے بعد بیٹی ہمارے ہی گھر میں واپس آ جاتی ہے۔ پھر
ہمارے ہی گھر میں آئے، پھر اس کا کھلانا پلانا وہ 5 لاکھ دے کے بھی بیکار ہو گیا. تو سنت کی جہاں خلاف ورزی ہوگی، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا. تو یہ بدل نہیں ہو سکتا. دوسری چیز، جہیز زندگی میں دیا ہے، وراثت کب تقسیم ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد. پھر جہیز کیسے بدل ہو گیا وراثت کا؟ تو ایک تو جو ہم محروم کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ جہیز میں دیا ہے، تو آپ اس کا رد کیسے کریں گے؟ 2 طریقہ بتایا آپ کو. ایک طریقہ بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کا یہ ہے. دوسرا طریقہ بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کا یہ ہے کہ کہتے ہیں بہن اپنا حصہ معاف کر دیتی ہے. عورتیں مانگتی کہاں ہیں، وہ تو معاف کر دیتی. مولانا معاف کر دیتی ہے یا آپ کرواتے ہیں؟ اس سے کرواتے ہیں معاف. آپ کھلے یا دبے لفظوں میں ایسا انداز اختیار کرتے ہیں آپ کہ بہن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. ماں بھی ساتھ دیتی ہے، جان دینا ماں اس کے اتنے بچے ہیں، انہیں کماتا نہیں کھاتا کچھ بھی کر نہیں سکتا، اپنا حصہ کہاں مانگے گی تو، چھوڑ دے بول کے. بھائی 6 بول کے انہیں بھی چھوڑ دیتی. دوسرا کیا ہے، بھائی کہتا ہے، ماں نہیں ہے، بھائی کہتا ہے دیکھو میکا پیارا یا پیسہ پیارا، اگر میکا برقرار رکھنا ہے تو پیسہ مت مانگو، اور اگر میکا چھوڑنا ہے تو پیسہ لے دو. بہن ایموشنل ہو جاتی ہے جلدی، جو ہے نرم، عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں چلو جان دو میکا بچ جائے پیسہ آئے یا نہ آئے. تو بہن نے خوشی سے معاف کیا یا ہم دبے طور پر معاف کروائے؟ ہاں، یہ ظلم ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، میراث جو اللہ نے تقسیم کی ہے کسی کو امیر دیکھ کر کے یا غریب دیکھ کر کے نہیں تقسیم کی ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کے 10 بچے ہیں، کسی کے 5 بچے ہیں، اس لیے اس کو بڑھا کے دے دو، یہ دیکھ کے تقسیم نہیں کیا ہے. ہر ایک کا حصہ اللہ نے متعین کر دیا ہے. اور اس کا فائدہ جب آپ سنیں گے نا، اس کا فائدہ جو لوگ تقسیم کیے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز تو میرے بھائیوں دل کو سکون مل جاتا ہے کہ ہم نے کسی کا حق ادا کر دیا. سب سے پہلا سکون ملتا ہے جب آپ کسی کا قرضہ لیے ہوں، جب تک قرضہ ادا نہیں کر دیتے تب تک ایک ٹینشن رہتا ہے، کون سے چوراہے پر مانگ لے، کہاں آ کر کے پوچھ لے، بھری محفل میں کھلے بازار میں کہاں پوچھ لے، ہے نا، ٹینشن رہتا ہے. لیکن جیسے ادا کر دیتے ہیں آپ، پھر آپ کی چال ہی بدل جاتی ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہی چینج ہو جاتا ہے. بہن کا حصہ دبا کے پھر بہن پر ہی سینہ زوری، اس کے ساتھ خیر خواہی، گھر کے اندر وہ آئے تو بیوی کا منہ اتنا موٹا سوج جائے، اس کا حصہ لے کے بیٹھے، اس کے باوجود کھیت کی جائیداد، پراپرٹی، ساری چیزیں آپ کے حق میں ہے. بہن کو 2 دن 4 دن گوارا نہیں کر سکتے آپ. اور جو لوگ خیر خواہی کر رہے ہیں وہ خیر خواہی اپنی کمائی سے نہیں کر رہے ہیں، بہن کا حصہ وہاں موجود ہے، بہن کے حصے سے خیر خواہی کر رہے ہیں. تو بہنوں کو وراثت سے جو محروم کیا جاتا ہے، لوگ یہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ بہن کہاں لیتی ہے اپنا حصہ، وہ تو معاف کر دیتی ہے. دوسری جو غلط فہمی ہے یا اسی طرح سے بے توجہی ہے یا بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کا، کتنی بہنیں ایسی ہیں بھولی بیچاری کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت میں ہمارا بھی کچھ حصہ بنتا ہے، اس لیے وہ بھیا کے گھر کبھی مانگنے ہی نہیں آتی ہیں، اس لیے وہ بھیا کے گھر کبھی مانگنے ہی نہیں آتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت نے ہمارا بھی ماں باپ کے جائیداد اور پراپرٹی میں سے کچھ حصہ رکھا ہے، اور اس لیے بھی نہیں مانگتی ہیں کہ زبان کھول دوں تو کہیں رشتہ نہ بگڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ میں اگر ڈرتا ہوں تو مال کے فتنے سے ڈرتا ہوں، مال کے فتنے سے ڈرتا ہوں. اب کہاں ملتی ہے بہن کو میراث؟ بہن کو میراث کہاں ملتی ہے؟ فرائض کے امام ہیں، کتابیں لکھی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پوچھو انہوں نے اپنے بہن کو حصہ دیا ہے؟ انہوں نے اپنی بہن کو حصہ دیا؟ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، وجہ کیا ہے؟ نہ بہن مانگنے آتی ہے،
نہ ہمارا یہ خیال بنتا. میں پہلے کہہ دیا ہوں ہمارا حصہ جب بہن کو دیں گے تبھی بنے گا, ورنہ ہمارا بھی حصہ نہیں بنے گا, اس لیے آپ پوری جائیداد کے مالک نہیں. دوسری چیز یہاں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ابا کے بیٹے, بہن بھی ہمارے ابا کی بیٹی, ہر چیز میں یہ مسئلہ چلتا ہے. لیکن جیسے ہی ابا ہمارے انتقال کر گئے, میراث کا مسئلہ پھنستا ہے تو وہ بہن اجنبی کیسے ہو جاتی ہے. ہم اپنے باپ کی جائیداد مفت میں پائے, مفت میں, فری میں پائے نا. فری میں سے اگر ہم اپنی بہن کو نہیں دے سکتے ہیں تو ہم کیا آپ سے امید کریں کہ آپ اپنی کمائی میں سے دے سکتے ہیں. فری میں سے, مفت میں آئی باپ کی جائیداد, فری میں سے آپ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ سے ہم کیا امید رکھیں کہ آپ جو ہے اپنی گاڑھی کمائی میں سے دے سکتے ہیں. اور جس نے بھی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے وہ اپنی کمائی میں سے نہیں دے رہا ہے, وہ اسی میں سے عید کو, بقرعید کو وہ بکرا قربان کر کے جو آپ پہنچاتے ہیں نا ران, اس سے بہن کا حق نہیں ادا ہو گیا ہے. ران جو پہنچا دیتے ہیں آپ بیٹی کے لیے, بہن کے لیے, نہیں, اس سے حق نہیں ادا ہوا. جب تک آپ اس کا حصہ نہیں دیں گے میراث میں سے تب تک آپ بہن کو میراث نہیں دیے. جتنا حصہ آپ کو ملا اس کا سنگل دیجیے آپ. بعض بھائی ہیں, مان لیجئے 4 بھائی ہیں, اس میں سے 2 راضی ہیں, 2 نہیں راضی. تقریر سنیں, بولے بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر, بہن کو حصہ دینا چاہیے, شعور جاگا. تو بھائی کاؤنسلنگ کیا بھائیوں کے اندر کہ بہن کا بھی حصہ بنتا, آخر ہماری بہن ہے وہ, اس کو بھی دینا چاہیے. تو 2 راضی ہو گئے, 2 ناراض ہیں اس میں نہیں دیتا. دوسرے بولے چلو میں تو دوں گا, آخرت میں میری پکڑ نہ ہو, اس نیت سے وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو جو دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں وہ کیسے ادا کریں گے, وہ کیسے ادا کریں گے؟ جو حصہ ملا ہے اس میں سے وہ حصہ لگا کے سنگل ڈبل کر کے بہن کو, میں نے پہلے کہا یہ مال مفت کا ہے, مال مفت کا ہے, باپ کی کمائی میں سے آیا ہے, آپ کو, آپ کی ملکیت نہیں تھی. اگر اللہ رب العالمین پہلے آپ کو وفات دے دیتا, باپ زندہ رہتا, تو کیا آپ باپ کی زندگی میں مرتے آپ کی وراثت لگتی تھی؟ نہیں لگتی تھی. یہ بھی غلطی ہے کہ بیٹا باپ کی زندگی میں مر جائے تو اس کو شریعت نے وارث قرار نہیں دیا ہے, اس لیے کہ وارث کا زندہ رہنا ضروری ہے, وارث بنانے والے کا مرنا ضروری ہے, اور وراثت پانے والے کا زندہ رہنا ضروری ہے. وارث کون بنا رہا؟ اوپر والے. اوپر میں کون ہے؟ باپ ہے, دادا ہے, ماں ہے, نانی ہے, یہ لوگ دادی ہے, یہ لوگ وارث بنا رہے ہیں. ان میں سے کوئی نہ مر کے, یعنی باپ نہیں مرا, بیٹا مر گیا, تو بیٹا مر گیا تو آپ کا حصہ لگے گا؟ نہیں لگے گا. مگر یہ غلطی ہمارے یہاں ہوتی ہے, اس میں بھی اس کا حصہ لگا دیتے ہیں, اس میں بھی حصہ. 3 مان لیجئے 4 بھائی ہیں, ایک بھائی کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا, بچے 3, تو باپ کے مرنے کے بعد 3 بھائی بچے ہیں, ایک بھائی کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا ہے, تو 3 کا حصہ لگے گا, 4 کا نہیں لگے گا, کیونکہ وارث بنانے والے کی زندگی میں مر چکا ہے, وہ وفات پا چکا ہے بیٹا. تو اب دادا کا یہاں حق بنتا تھا کہ پوتوں کے لیے وہ وصیت کر جائے. دادا کا حق بنتا ہے کہ وہ پوتوں کے لیے وصیت کر جائے, حصہ تو نہیں ہے ان کا, اور وصیت وارث کے لیے نہیں ہے. یہ بھی ہم غلطی کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا ہم سے زیادہ محبت کر رہا ہے, ہماری زیادہ خدمت کر رہا ہے, تو دوسرے بیٹوں سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کو تھوڑا زیادہ دے دینا, جبکہ اس کا حصہ متعین ہے. تو جن لوگوں کا حصہ متعین ہے ان کے لیے وصیت نہیں ہے, وصیت غیر وارث کے لیے ہے. جیسے پوتا ہے, نواسا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے, پوتے پوتیوں کے لیے, ہے نا. تو دادا کرے گا یہ, اور کتنے مال میں سے کرے گا؟ 1/3. وصیت کے لیے ضروری کیا ہے کہ غیر وارث کے لیے ہو. دوسرا کیا ہے؟ 1/3 سے زیادہ نہ ہو, 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے, کیونکہ دوسرے حقداروں کا حق مارا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو, جو لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا, 3 بیٹے باپ کے مرنے کے بعد زندہ ہیں, تو 3 کا نہیں بلکہ 4 کا حصہ لگاتے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ان کا حصہ وہاں ختم,
انہوں زندہ رہنا باپ کے مرنے کے وقت، زندہ رہنا، مرنے والا یعنی وارث بنانے والا 1 منٹ پہلے انتقال کیا ہو اور وراثت پانے والا اس کے 1 منٹ کے بعد انتقال کیا ہو تو بیٹا وارث ہوگا. لیکن باپ کے مرنے کے 1 منٹ پہلے بیٹا مر گیا، مان لیجیے گاڑی جا رہی تھی، حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب اس ایکسیڈنٹ میں باپ، بیٹا، ماں تینوں جا رہے تھے. اس حادثے میں باپ کو چوٹ لگی، بیٹے کو چوٹ لگی، ماں کو اتنی چوٹیں نہیں آئی ہیں. یہ دونوں باپ اور بیٹے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انتقال کر گئے. وراثت کیسے لگے گی ان میں وراثت یہ لگے گی پہلے کون مرا ہے، پہلے باپ مرا یا پہلے بیٹا مرا ہے، پہلے باپ مرا یا پہلے بیٹا مرا ہے. اگر پہلے باپ مرا ہے تو بیٹا تو وارث ہی ہے، لیکن پہلے بیٹا مر گیا، چاہے 1 منٹ پہلے، 1 سیکنڈ پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گا، باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گا وہ. اس لیے کہ شرط ہے یہ کہ جو وراثت پائے وہ زندہ رہے اور وارث بنانے والا مر جائے. پتہ کیا چلا کہ زندگی میں وراثت نہیں ہے اور جو مر گیا اس کے لیے بھی حصہ نہیں لگے گا. اس کے مال میں سے اس کے بچے پائیں گے، دادا میں سے بیوی کو حصہ، بہو کو حصہ نہیں نکلتا ہے، نہیں نکلتا. اس کی کمائی میں سے اس کی بیوی پائے گی. یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ رشتہ دار ہیں رحم کھا کے رشتہ داری کے ناطے کچھ دے دیں بھاوج کو، پوتوں کو، جو بھتیجے وغیرہ ہیں ان لوگوں کو. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے. بہنوں کو جو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے اس سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر بہنوں کو ہم نے دے دیا تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. اس سے بھی بہن کو محروم کیا جاتا ہے. وہ مال ہمارا تھا کب؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں، وہ مال ہمارا تھا کب؟ ہمارا نہیں تھا، ابا کا تھا. ابا سے ہمیں آیا، ہمارے پاس آیا، اس میں بہن کا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو گئے مال جمع کرنے والے، کون کیا لے گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، فرعون، حامان، قارون نہ بنو، فرعون قارون نہ بنو. خزانوں کا مالک خزانوں سمیت دھسا دیا گیا ہے. آپ کہتے ہیں نا بار بار کہ کفن میں جیب نہیں ہوتا، کیا لے کے جائیں گے آپ؟ کیا لے کے جائیں گے آپ؟ بہن کا حصہ مار کے جیب میں رکھ کے لے کے جاتے، کیا لے کے جائیں گے آپ؟ پھر کس لیے حصے مار کے بیٹھنا ہے؟ یا اسی طرح سے آخرت میں اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے. ایک ایک نیکی کے لیے جہاں آدمی ترسے گا، وہاں انسان کی جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا اس کا گناہ اس کے اوپر الٹا لاد دیا جائے گا، قرضہ ادا نہیں ہوگا. آدمی چاہے گا کہ زمین بھر خزانہ اس وقت لا کے میں دے دوں اور اس سے چھوٹ جاؤں، تاوان کے طور پر دے گا، لیکن کہاں مال ہوگا وہاں پر. اس لیے حق حقوق کے سلسلے میں بہت صاف اور شفاف رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال، یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. بیویاں آپ کی ہمیشہ پچھوڑ کے آپ کو کھانا دیتی تھی، پھٹک کے چھانٹ کے کہ کہیں صدقے کا تو نہیں ہے. اور یہاں ہم پورا حرام کا ہڑ پہ جا رہے ہیں، حرام کا ہڑ پہ جا رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں. تو ایک بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہن کو دیے تو ہمارا مال کمزور ہو جائے گا. دوسرا ایک سبب یہ بھی ہے بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کا کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہی نہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا عقیدہ نہیں رہ گیا ہے. مال کے ہم رسیہ بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جب کسی کا حق اور حصہ دیں گے تو بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو بہترین روزی عطا فرمائے گا. خیر الرازقین ہے وہ. حق ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ہماری ایک دوسرے کی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم میں سے جن کے بھی والدین وفات پا چکے، بہنوں کو میراث نہیں دیا ہے تو ضرور ان کو ادا کریں، مرنے سے پہلے پہلے اس کام کو انجام دے لیں. اور 3 دن جب باپ وفات پا جائے تو 3 دن گزر جانے کے بعد چوتھے دن، حدیث میں ہے چوتھے دن میراث تقسیم کر لو. کیوں؟ غم تازہ تازہ رہتا ہے.
کسی کو مال کی طرف اتنا ذہن نہیں جاتا، مال کی محبت نہیں دل میں آتی ہے، تازے تازے غم میں اس کو تقسیم کر دو، برابر برابر حصہ سب کو ملے گا. لیکن سال 1.5 سال 10 سال جب گزر جائیں گے تو اس کے اندر فتنہ برپا ہوگا. کوئی یہاں ایک اینٹ رکھ دیا تو بولے گا میں نے اس میں کام کیا ہے، کوئی وہاں کی دیوار گر رہی تھی اٹھا دیا تو کہے گا میں نے اس میں کام کیا، میرا پیسہ لگا ہے. وہ زمین پوری فتنے کی زمین ہو جائے گی اور پھر ہر کوئی قبضہ کرنے کے لیے اس پر کیس دائر کرے گا. اس لیے سنت پر عمل کرو. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ باتیں کہ ہم ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ آگے والے سے پیچھے ہمیں نہیں ملا ہے تو پھر ہم آگے کہاں سے دیں گے. یعنی ہماری بیوی لے کے آئی ہوتی تو ہم بھی بہن کو دیتے، ہماری بیوی لے کے نہیں آئی، ہمیں ملا ہوتا تو ہم دیتے، ہمیں نہیں ملا تو ہم کہاں سے دیں. کم سے کم کوئی تو آدمی آگے بڑھے جس کو دیکھ کر کے لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں. کوئی تو آگے بڑھے. من دل علی خیر، جو آدمی بھی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو آدمی اسلام کے اندر اچھی سنت کو جاری کرتا ہے اور یہ عادتیں، یہ دھیرے دھیرے یہ سنتیں مٹتی جا رہی ہیں، مردہ ہوتی جا رہی ہیں، یہ فریضہ مٹتا جا رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے علماء کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کے تعلق سے مسئلے پوچھنے والے عوام کم ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ جیسے آج ہمارے ملک میں بغیر کچھ بتائے کے، بغیر کسی اعلان کے بہت ساری سبسڈیاں ختم کر دی گئی ہیں، ایسے ہی سیم مسئلہ چل رہا ہے، بغیر بولے کہ ایک دوسرے کا حق ہم دبا کے بیٹھے جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو ہوشیار رہی اس سلسلے میں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے اور حرام کا مال آپ کھا رہے ہیں. آپ کی دعا، آپ کی نماز، آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جن کے بھی حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہنوں کا جو حق بنتا ہے میراث میں مکمل طور پر پائی پائی کا حساب کر کے ان کے حق کو ادا کرنے کی ہم سب بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے. زندگی میں باپ کو میراث کے مسئلے سے مجبور کرنے یا ان پر دباؤ ڈالنے یا ان پر ظلم کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا. ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہاں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز دیکھیے، اس میں میت جب مر جاتا ہے تو مرنے والے کی پراپرٹی جائیداد میں سے سب سے زیادہ حقدار اس کے فروع ہوتے ہیں، برانچ. ماں باپ جڑ ہیں اور برانچ اس کی اولاد ہے. اولاد کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہوگی، کبھی بھی محروم نہیں ہوگی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اولاد کافر ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اولاد قاتل ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اولاد، ایک تیسری بھی شرط ہے اس سلسلے میں، وراثت سے روک دینے والی چیزیں. وراثت سے روک دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز موانع ارث اسے کہا جاتا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہے کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہوں گے. نہ بیٹا محروم ہوگا نہ بیٹی محروم ہوگی. اگر بیٹا یا بیٹی دونوں میں سے کوئی بھی قاتل ہے تب جا کر کے وہ لوگ وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں، ورنہ کسی صورت میں وہ محروم نہیں ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کے اندر جو باتیں یہ آتی ہیں کہ بیٹی اگر ایک ہو، ابھی سوال یہی آیا ہے کہ بیٹی اگر ایک ہو تو 50% ملے گا، بیٹیاں ایک سے زائد ہو گئیں، 2 ہو گئیں یا 2 سے 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں تو اس کو 2/3 ملے گا. پوری جائیداد کا ہم 3 حصہ کریں گے، ان 3 حصوں میں سے 2 حصہ بیٹیوں کو دے دیں گے، 1 حصہ بچ گیا. تو اس کو بتایا گیا کہ میت کا جو قریبی مرد رشتہ دار ہوگا اس میں چلا جائے گا، تو اس کا مطلب ان کے چچا وغیرہ حصے دار بن جائیں گے. دوسرا سوال اسی بیس پر کیا گیا ہے کہ یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہو گیا،
اگر صرف لڑکے ہی لڑکے ہوں، بیٹیاں نہ ہوں ساتھ میں، یعنی بھائی ہوں بہنیں نہ ہوں ان کے ساتھ، تب کیسے تقسیم کریں گے؟ ہم نے بتایا تھا کہ بھائیوں کا حصہ بہنوں کو نکال کے مل رہا ہے، بہنوں کا جب نکالیں گے تو بھائیوں کا حصہ متعین ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ بہنیں نہیں ہیں تب بھائیوں کا حصہ کیسے ہوگا؟ تو برابر برابر سب لے لیں گے، وہاں مسئلہ کیا ہے؟ ماں زندہ ہے تو ماں کا حصہ آئے گا، اس میں بھی آئے گا۔ ماں ہر صورت میں لے کے آنا ہے ہم کو، اگر ماں ہے تو وہاں لکھنا چاہیے ماں، ماں نہیں لکھیں گے، بیوی لکھیں گے مرنے والے کی، یعنی جو مرتا ہے، وراثت جب تقسیم کرتے ہیں ہم تو جو مرتا ہے اس سے رشتہ جوڑا جاتا ہے، جو پانے والے ان سے رشتہ نہیں جوڑیں گے ورنہ حصہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ مثلا ایک آدمی مر گیا عبداللہ، اس کی بیوی زینب، اس کے 2 بیٹے 3 بیٹیاں، تو اب ہم ان نیچے والوں سے رشتہ نہیں لگائیں گے کہ ماں، ورنہ اس کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو کیا لکھیں گے؟ عبداللہ میت ہے، کس کو چھوڑا ہے؟ بیوی زینب کو، 2 بیٹوں کو، 3 بیٹیوں کو، تو ماں کا حصہ لگے گا۔ ماں کا حصہ شریعت کے اندر اگر اولاد ہے تو 6واں حصہ ملتا ہے، اگر اولاد ہے یعنی بیوی کا حصہ، ماں نہیں بیوی کا حصہ، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملتا ہے بیوی کو، اگر اولاد نہیں تو 4تھا حصہ ملتا ہے، یعنی 1/4۔ مرنے والے کی اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا، 8واں حصہ ملتا ہے۔ ماں نہیں جوڑیں گے وہاں پر، آپ ان کا رشتہ مت جوڑیے، میت سے کیا رشتہ ہے وہ جوڑنا ہے ہمیں۔ ہاں تو بیوی لکھنا پڑے گا وہاں پر، عبداللہ کی بیوی زینب، اس کو کیا ملے گا؟ اولاد ہے نا اس کی، 2 بیٹے 3 بیٹیاں، کیا حصہ ملنا چاہیے؟ 1/8، ہاں 1/8، اور اگر اولاد نہیں ہے 1/4۔ ٹھیک ہے؟ شوہر کا بھی حصہ سن لیجیے، بیوی مر گئی، کس کو چھوڑا اس نے؟ شوہر عبداللہ کو، 2 بیٹوں کو، 3 بیٹیوں کو، تو اگر اس کے ساتھ اولاد ہے تو شوہر کا حصہ 1/4 جو بیوی کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں تھا وہ شوہر کا بن گیا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر آدھے مال کا بیوی کے حقدار ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بیوی کی 2 صورتیں، شوہر کی 2 صورتیں۔ بیوی کی 2 صورتیں کیا ہے؟ اولاد ہونے کی صورت میں 1/8، اولاد نہیں ہے تو 1/4۔ شوہر کی 2 حالتیں ہیں، کیا ہے؟ پہلی حالت اولاد ہونے کی صورت میں 1/4، اولاد نہیں ہے تو نصف، آدھا، 1/2 ہے نا، 1/2، تو 1/2 شوہر کو ملے گا۔ تو یہاں یہ لکھنا پڑے گا، یہ نیچے والوں کا رشتہ نہیں جوڑنا ان کی ماں، ورنہ ان کو میت بنانا پڑے گا۔ تو کبھی بھی ہم حصہ جب بانٹیں گے تو میت سے، جو جن کو وارث بنایا ہے ان سے رشتہ جوڑیں گے، میت سے، مرنے والا، پھر اس کے بعد نیچے کیا ہے، ان سے کیا رشتہ ہے میت سے ان کا، تو بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہے نا۔ اب مرنے والے کی ماں ہے، مرنے والے کی ماں یعنی یہ بچوں کی دادی، یہ بچوں کی دادی، تو اس کا حصہ الگ نکلتا ہے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔